بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے میں کالونیز ڈپارٹمنٹ جس کا میں منسٹر ہوں اس کی 2 سال کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ کالونیز ڈپارٹمنٹ بیسیکلی اسٹیٹ لینڈ کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، اور اسٹیٹ لینڈ میں تمام سرکاری زمینیں اور زرعی اراضی، پٹرول پمپ، ہوٹلز، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے کئی سالوں سے جو ریفارمز ریکوائرڈ تھیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ نہیں کی گئیں۔ اس میں کچی آبادیز کے حوالے سے بھی، اس میں سرکاری زرعی زمینوں کے حوالے سے بھی، ہوٹلز کے حوالے سے بھی، پیٹرول پمپس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ پچھلی جو حکومت تھی نام نہاد خادم اعلیٰ شہباز شریف کی قیادت میں، انہوں نے 8-8 10-10 سال سے چیزیں جو ہے وہ لنگر آن کی ہوئی تھیں اور کوئی پراپر قسم کی پالیسی نہیں بنا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے سال سپتمبر 2019 میں ان تمام سرکاری اراضی کے حوالے سے، کمرشل پراپرٹیز کے حوالے سے جو سرکاری تھیں اسٹیٹ لینڈز، بڑی یونیفارم قسم کی، کمپریہنسو قسم کی پالیسیز بنائی گئیں، کیبنٹ سے منظور ہوئیں، پھر اس کے بعد اسمبلی سے منظور ہوئیں، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نیلامی کا شفاف نظام بنایا جائے۔ سرکاری زمین چاہے کمرشل ہے، چاہے ڈومیسٹک ہے، چاہے ایگریکلچر ہے، چاہے ہوٹل ہے، چاہے پیٹرول پمپ ہے۔ دوسرا، مارکیٹ کے اوپر مبنی قیمت اور کرائے کا تعین کیا جا سکے۔ تیسرا، جتنے عارضی کاشتکار ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پورے پنجاب میں موجود ہیں، چھوٹے کسان ہیں، ان کو جو ملکیتی حقوق دینے ہیں، ان حقوق کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہ ہو، مال فنکشن نہ ہو، بیڈ پریکٹسنگ نہ ہو، اور ایک یونیفارم قسم کی پالیسی ہو، جس پالیسی کے تحت نیلامی بھی ہو، جس پالیسی کے تحت ان کو مالکانہ حقوق ملیں، ان کو لیز پہ جو ہے وہ سرکاری پراپرٹی جو ہے وہ سرکاری اراضی جو ہے، زرعی زمین، ہوٹلز، پیٹرول پمپس جو ہے وہ دیے جائیں۔ چوتھا اس میں یہ تھا کہ پسماندہ علاقوں میں جتنی کوئی اسٹیٹ لینڈز ہیں ان کے استعمال اور معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے ان کو یوٹیلائز کیا جائے۔ پھر ریاستی اور نزول زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر قائم دکانیں، بازار اور بازاروں کی جو ہے وہ نشاندہی کرنا، یہ بھی مقصود تھا۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹس کے معیار کے اوپر ریونیو پیدا کرنے کے لیے پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز کی تنظیم نو کی جائے۔ اس نام نہاد خادم اعلیٰ شہباز شریف کے دور میں بڑی مشہور مثالیں موجود ہیں کہ مختلف جرنلسٹ کو اپنے حق میں بولنے کے لیے جناب وہ پیٹرول پمپ کہ جو آج جو ہے وہ سال کا کروڑ پہ جو ہے وہ لیز دے رہے ہیں، وہ چند ہزار روپے میں جو ہے وہ سالانہ لیز کے اوپر ان کو دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے دور کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایک یونیفارم پالیسی بنائی گئی، جس کے تحت جو ایگزیکٹ مارکیٹ ریٹ کے اوپر مبنی جناب لیز بنتی تھی وہ جناب وصول کی جا رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2019-20 کے اندر ہمارے کالونیز ڈپارٹمنٹ کے تحت 2.5 ارب کی آمدن ہوئی ہے۔ 2018-19 کے اندر یہ آمدن 1 ارب روپے کی تھی، اور اب جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ 2020-21 کا وہ 20 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے۔ پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تقریباً 18,000 کنال زمین پنجاب کا کالونیز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی کولیبوریشن سے یہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے اس میں جناب مختلف قسم کی زمین جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ CPEC پروجیکٹ کے تناظر میں کالونیز ڈپارٹمنٹ نے چولستان میں جنا سولر پروجیکٹ اور آزاد پتن ہائیڈل پاور پروجیکٹ جیسے شمسی اور ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے لیے زمین کی فراہمی کی، جس سے کسی ذریعے سے معاشی ترقی اور خصوصاً توانائی کے شعبے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کالونیز ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 2 سالوں میں مظفر گڑھ، سائیوال اور فیصل آباد میں صنعتی زون کے قیام کے لیے، ترقیاتی مختلف منصوبوں کے لیے، اور CPEC کے تحت اکنامک زونز کے قیام کے لیے، اور مختلف جتنے پروجیکٹس ہیں سرکاری، اس کے لیے بغیر کسی لیگ لپاٹ کے، بغیر جو ہے وہ ریڈ ٹیپزم کے اور چیزوں کو ڈیلے کرنے کے، پروسیس کو ڈیلے کرنے کے، بڑا ایفیشینٹلی اور افیکٹولی سرکاری زمین کی، سرکاری اراضی جو ہے وہ سرکاری پروجیکٹس کے لیے جو الٹیمیٹلی ریاست کے اور عوام کے اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال ہوئی، وہ ہم نے جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ یہ ہماری، اور پھر ہماری جو محکمہ کالونیز کے تحت
ایک کچی آبادی بھی ایک جناب شعبہ ہے. اس کچی آبادی کے حوالے سے کوئی پراپر قسم کی پچھلے 10-12 سال سے پالیسیز نہیں بن پا رہی تھی. وہ بھی ہم نے فائنلائز کی کہ جہاں جہاں پہ کچی آبادیوں کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہم نے ڈیفائن کیے اور اس کی بھی منظوری دی. یہ ہے ہماری 2 سال کی جو ہے وہ کارکردگی.